أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک مختصر سی انتہائی جامع اور مشہور کتاب اصول ثلاثہ، جس کا مطلب ہوتا ہے دین کے 3 بنیادی اصول۔ ہم نے اس کتاب کی شروعات کی تھی تقریباً 2-3 ہفتے پہلے کہ انشاءاللہ ہر سیٹرڈے کو، ہر ہفتے کو اس کتاب کا درس ہوگا، تو درمیان میں کچھ ایام ایسے گزرے جس میں اس کتاب کا درس نہیں ہو سکا۔ 2 مرتبہ اس کے درس ہوئے تھے۔ پہلے درس میں ہم نے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کی قربانیاں اور عقید توحید کی دعوت کے لیے انہوں نے جو خدمات پیش کی ہیں اور ان کی دعوت کے پوری دنیا پر، خاص طور پر سعودی عرب میں جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ بے مثال ہیں۔ اس کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے کے درس میں کیا تھا۔ آج کے درس میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو مختصر سی کتاب لکھی ہے، یہ کتاب چند صفحات پر مشتمل ہے۔ جتنی بھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان کی کتابیں انتہائی مختصر ہیں۔ اگر ہم اس کتاب کو، جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک بڑا سائز ہے، اگر اسی سائز میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی یہ کتاب اصول ثلاثہ دیکھیں گے تو مشکل سے 5-6 صفحے میں ہوگی۔ دوسرے علماء نے جو اس کی شرح لکھی ہے تو 100 صفحے، 200 صفحے اور اس سے زیادہ میں اس کی شرح لکھ دی ہے۔ یہ کتاب اگر چھوٹے پاکٹ سائز میں لکھیں تو مختصر سی کتاب ہوتی ہے جو ہم اپنے جیب میں رکھ سکتے ہیں۔ کتاب کی لیکن بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کتاب کی جو ابتدا ہوئی ہے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ جان لیجئے کہ ہمارے لیے 4 مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ 4 مسائل کا جاننا ہم سب پر واجب ہے۔ کون کون سے وہ 4 مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے واجب ہے؟ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نمبر 1، 2، 3، 4 اس ترتیب سے یہاں پر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز الاولی العلم، پہلی چیز ہے علم۔ الثانیۃ العمل بہ، اور دوسری چیز ہے اس علم پر عمل۔ الثالثۃ الدعوۃ الیہ، اور تیسری چیز ہے اس کی دعوت۔ جو علم حاصل کیا ہے اس علم کی دعوت دینا، اس علم کی طرف لوگوں کو بلانا، لوگوں کے درمیان اس علم کو پھیلانا۔ الرابعۃ الصبر علی الاداء فیہ، اور چوتھی چیز ہے جب آپ دعوت دو گے تو پریشانیاں ہوگی، مصیبت آئے گی، تکلیف ہوگی، تو وہاں صبر کرنا۔ یہ ایک 1.5 سطر کا یہ جملہ ہے جو یہاں پر کئی صفحات میں لکھا ہوا ہے۔
امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ چھوٹا سا جملہ استعمال کیا تھا۔ تو ہم یہ 4 چیزیں جن کا جاننا ضروری ہے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے علم، عمل، دعوت اور صبر، یہ 4 چیزوں کو یہاں کیوں لکھا ہے، کیوں اس کا جاننا ضروری ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے علم۔ علم حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، لیکن کون سا علم؟ سوال ہوتا ہے کہ کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ جب ہم معاشرے میں جہالت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری قوم کو جہالت سے باہر نکالنا ہے، قوم کو پڑھا لکھا بنانا ہے، تعلیم یافتہ قوم بنانا ہے، تو تعلیم یافتہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی انگریزی پڑھے، کوئی سائنس پڑھے، کوئی میڈیکل پڑھے، کوئی انجینئرنگ کرے، کوئی فنا کرے، یہ فنا کرے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کے پاس علم ہے، یہ علم والے ہیں، جبکہ علم اس کو نہیں کہا جاتا۔ جب شریعت، ہمارا اسلام، ہمارا دین جب کہتا ہے کہ ہم پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو اس علم کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے یہ علوم بعد میں ہیں۔ اصل جو علم ہے، جو علم ہمارا مقصود ہے، وہ ہیں معرفت اللہ ومعرفت نبیہ ومعرفت دین الاسلام بالادلۃ۔ اس علم کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان تینوں کی وضاحت کر دی۔ کیا چیزیں ہیں؟ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز معرفت اللہ، آپ کو اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ کی پہچان، آپ اپنے رب کو پہچانیں۔ کیونکہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ رب کی پہچان، کون سا رب ہے آپ کا؟ کوئی کہے گا فنا ہے، کوئی کہے گا فنا ہے، کوئی کہے گا فنا ہے، کوئی کہے گا فنا ہے۔ تو آپ نے اگر رب کو پہچانا ہوا ہے اپنے دنیاوی زندگی میں عمل کے ذریعے، تبھی من ربک کا جواب ہوگا ربی اللہ۔ اگر دنیا میں فنا اور فنا کو رب مانا ہوگا، یہاں وہاں اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوگا، انہیں مشکل کشا سمجھا ہوگا، ربی اللہ رٹتے رٹتے پوری زندگی گزر جائے، قبر میں جب سوال ہوگا من ربک کا، تو ربی اللہ منہ سے نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ جواب یہ معلومات سے نہیں، یہ پوری زندگی اللہ کی پہچان سے ہوگا۔ جب ساری زندگی اپنے رب کو پہچانیں گے تو آپ کو اردو آئے نہ آئے، انگریزی آئے نہ آئے، عربی آئے نہ آئے، فرشتوں کی زبان سمجھ میں آ جائے گی، اور فرشتے آپ کی زبان سے بن جائیں گے، ان کے سوال کا آپ جواب دے جائیں گے۔ تو پہلی چیز ہے علم کے اندر، پہلی چیز ہے اللہ کی معرفت۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے کوئی بھی چیز پڑھانے سے پہلے قرآن پڑھاؤ۔ علم کی شروعات آپ کی قرآن سے ہونی چاہیے، ABCD سے، فلاں سے، یہاں سے وہاں سے۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب ان کو تعلیم دیتے ہیں تو ہماری نظر میں اہمیت کسی اور علم کی ہوتی ہے، جبکہ قرآن مجید کی اہمیت ہونا چاہیے۔ قرآن سب سے اچھی کتاب سے اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیمی زندگی کی شروعات کریں گے تو یہ بچہ دنیا کا سب سے اچھا انسان بنے گا، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ کی معرفت کیسے ہوگی؟ کیسے؟ اللہ کو پہچاننا کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ جب پیدا میں ہو چکا ہوں تو اب مجھے اس اللہ کے لیے کیا کرنا ہے، میرے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو اللہ کی معرفت، ہم کہتے ہیں اللہ ہے، سب کا مالک ایک۔ کئی لوگ ایسے اسٹیج پر آتے ہیں الگ الگ رنگ کے کپڑے پہن کر، اور کئی بڑی اجتماعیں ہوتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں، سب کا مالک ایک ہے۔
وہ کہتا ہے سب کا مالک ایک، یہ کہتا ہے سب کا مالک ایک، کہاں ہے مالک؟ کہتے ہیں اوپر ہے، سب کا مالک وہی ہے، اسی نے سب کو بنایا ہے۔ جب سب کا مالک وہ ہے تو عبادت کس کی کرتے ہو؟ وہ جانور کی، وہ چوہے کی، وہ ہاتھی کی، وہ قبر کی، وہ مردے کی، وہ فلاں کی۔ جب آپ نے زبان سے کہہ دیا سب کا مالک ایک ہے اور وہ ہے، تو جو مالک ہیں عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ابھی اپنے مالک کو پہچانا نہیں ہے، اپنے مالک کو پہچانا نہیں ہے۔ اس لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ اپنے خالق کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا، اپنے مالک کو پہچاننا۔ اور جو اپنے مالک کو پہچان لے گا وہ کبھی شرک نہیں کرے گا، وہ کبھی دوسرے کی عبادت نہیں کرے گا۔ اور اپنے مالک کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کائنات، یہ جو زمین ہے، یہ آسمان ہے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مغرب کا وقت ہو گیا، تھوڑی دیر پہلے تک کہ دن تھا، اجالا تھا، روشنی تھی، آسمان پر سورج تھا، چلا گیا۔ کہاں گیا؟ دن کیسے غائب ہو گیا؟ رات کہاں سے آئی؟ کون سی سرکار یہ کام کر رہی ہے؟ انڈین سرکار کر رہی ہے یا خلیجی ملک والے کر رہے ہیں یا یورپ والے کر رہے ہیں یا چائنا اور رشیا کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ سب؟ کیا دنیا کی کسی سرکار کے پاس یہ طاقت ہے؟ یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ سورج کا آنا جانا، یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ کون چلا رہا ہے؟ انسان جب ان چیزوں کو دیکھے تو انسان کو اندازہ ہوگا کہ نہیں، یہ جن کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جن کو ہم فنا اور فنا سمجھتے ہیں، تو کسی کے قابل نہیں ہے۔ یہ سب چلانے والا کوئی ہے، کوئی ہے یہ سب چلانے والا، اور کون ہے وہ؟ ہم بڑے سے بڑے انسان کا تصور کر کے دیکھ لیں تو وہ سمجھ میں آئے گا کہ آخر وہ کمزوری ہے۔ کتنی بڑے انسان کا تصور کر کے دیکھ لیں، ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے، تھوڑا سا اختیار اس کے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ رب العالمین ہے، یہ خالق ارض و سما ہے، یہ اللہ رب العالمین ہے، وہ ہمارا معبود ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ تو فطری طور پر، نیچرلی طور پر انسان کو اپنے رب کی پہچان ہو جانا چاہیے۔ پہچان کرانے کے لیے اس کو الگ سے قرآن مجید کی آیتوں کی، حدیثوں کی، ان کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ انسان جب پیدا ہوا ہے اپنے بارے میں غور کریں کہ مجھے کون روزی دے رہا ہے، میں یہ بڑا کیسے ہوتے جا رہا ہوں، میرے جسم کے اندر جو روح ہے یہ کیسے باقی ہے، کہاں سے آئی؟ کیا یہ روح بڑھانے کے لیے گیس سلنڈر اور فلاں پیٹرول پمپ پہ جانا پڑا مجھے؟ یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں یہ کہاں سے چل رہی ہیں؟ پتہ چلے گا کہ یہاں اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس کا کنیکشن سیدھے آسمان سے ہے۔ انسان اس سے یقین کر لے کہ میرا رب اللہ رب العالمین ہے، اور جب یہ پہچان لے گا کہ میرا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے، تب ایسی صورت میں وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ اور پھر ساتھ میں اللہ نے اور مسجد بتانے کے لیے اس کے سامنے قرآن مجید نازل کر دیا، نبی کو مبعوث کر دیا، یہ سب بتا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کیسے اپنی قوم کو عقل سے سمجھاتے ہیں۔ جب ان کی قوم کے لوگ کسی میلے میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے اور جہاں بت خانہ تھا، بت خانے میں جا کر عبادت کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو دیکھا بت خانے میں بت موجود ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کسی کا سر ٹوٹا ہوا ہے، اور ان بتوں میں ایک بڑا بت بھی موجود ہے، اس بڑے بت کے گردن میں کلہاڑی رکھی ہوئی ہیں۔ قوم نے آ کر دیکھا یہ منظر، یہ کیسے ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا انا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے، یہ سب کے بارے میں وہ تذکرہ کرتا تھا، ابراہیم ہے وہ، جاؤ پکڑ کر لے کر آؤ اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور لوگ کہنے لگے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم
یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے، یہ تم نے کیا ہے؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑے میاں کھڑے ہیں جن کے کندھے پہ کلہاڑی لٹکی ہوئی ہیں، یہ چھوٹے سب ٹوٹے پھوٹے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کسی کی ناک کٹی ہے، یہ تو بالکل صحیح سالم ہے، اس کے کندھے پہ کلہاڑی بھی لٹکی ہوئی ہے، کسی نے کیا ہوگا؟ یہ بڑے ہیں، انہوں نے کیا۔ بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو اس سے مجھے بڑے سے پوچھو، اس کے پاس کلہاڑی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ثبوت موجود ہے آپ کے سامنے، ان کے بازو میں یہ کھڑا ہوا ہے، اس کے گردن پہ کلہاڑی بھی موجود ہے، تو اسی کی حرکت ہوگی۔ بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم، پوچھو ان سے ان کانوا ینطقون، اگر یہ تمہیں جواب دے سکیں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ عقل سے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کر دی، تم کہتے ہو نا یہ چاند رب ہے، یہ فنا رب ہے، یہ بت رب ہے، یہ فنا رب ہے، یہ فنا رب ہے، تو بتا دو اب۔ تب یہاں لوگ شرمندہ ہو گئے، انہوں نے سر جھکا لیا اپنا نیچے، پریشان ہو گئے، کہا کہ اے ابراہیم تم تو جانتے ہو نا، اے ابراہیم تم تو جانتے ہو نا یہ سنتے نہیں، جواب دیتے نہیں، پھر ہم کیسے ان سے پوچھیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اب آپ کو سوچنا چاہیے، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ جواب دے سکتے نہیں ہیں، پھر آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیوں ان کے سامنے آ کے فریادیں رکھتے ہو بابا میرا فنا کر دو؟ یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عقل سے ان کو سمجھایا، ان کو نصیحت کر دی، لیکن جو انسان شرک کے دلدل میں پھنس جاتا ہے وہ عقل سے پیدل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تعلیمات میں، دنیاوی علوم میں، دنیاوی صلاحیتوں میں وہ چاند تک پہنچ جائے گا، لیکن دینی معلومات میں اپنے رب کو پہچاننے میں عقل سے پیدل ہی رہے گا۔ بڑے بڑے سائنسداں کو آپ دیکھیے، ہوا میں اڑتے کیسے ہیں ان کو پتہ ہے، زمین میں غوطہ کیسے لگاتے ہیں ان کو سب پتہ ہے، چاند پر جانا ہو وہاں تک پہنچ جائیں گے، اور چاند پر جانے کے بعد آپ ان سے پوچھئے من ربک، آپ کا رب کون ہے بتائیے، تو کہے گا وہ جانور میرا رب ہے، وہ محلے میں گھومنے والا کچرا کھانے والا وہ ہے میرا دیوتا۔ یہ انسان اتنی ترقی کر گیا کہ چاند پر پہنچ گیا، اور اس سے پوچھو تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، تو کہے گا وہ کچرے میں چرنے والا جانور وہ میرا رب ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقل سے پیدل انسان۔ کون سی معلومات ہے اس کے پاس، کون سا علم ہے، ایسا علم جس علم کے ذریعے چاند پر پہنچا لیکن رب کو نہیں پہچان سکا۔ اس لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم اصل یہ ہے معرفت اللہ، اپنے رب کی پہچان، اللہ کی پہچان، اور جو انسان اللہ کو پہچان لے تو سمجھیے کہ اس کو سب سے بہترین علم حاصل ہو گیا۔ اور دوسری چیز ہے ومعرفت نبی، اپنے نبی کی پہچان، نبی کی معرفت۔ کون ہے ہمارے نبی؟ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں جن کا انتقال ہوا، 23 سال کا عرصہ ان کا نبوت کا گزرا، قرآن مجید ان پر نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی پہچان، نبی کی معرفت۔ نبی کی پہچان کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی پہچان کا مطلب نبی 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 نبی، انہیں اس طرح کے ترانے پڑھتے جانا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صبح شام 10 بار بولتے رہنا، یہ نبی کی پہچان نہیں ہے، اس کو نبی کی پہچان نہیں کہا جاتا۔ نبی کی پہچان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کرنا، جو باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کرنا۔ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں سب کا مالک ایک، اور رشتے سے نیچے اترنے کے بعد وہی اطراف میں ادھر ادھر جا کے ان کی پوجا کرتے ہیں، تو ایسے ہی مسلمانوں میں کتنے ایسے مسلمان ہیں، ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی جو کہتے ہیں ہمارے نبی کون ہے؟
تو کہتے ہیں آمینہ کے لال ہمارے نبی ہیں. بات کس کی ماننا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ فلاں بزرگ کی. نمازیں کیسی پڑھنی ہیں؟ وہ فلاں امام کے جیسی. روزہ کیسے رکھنا ہے؟ وہ فلاں پیر کے طریقے پر. پھر نبی 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 بس وہ خالی تعویذوں میں ہے، وہ صرف تعویذوں میں رہے گی. عمل کیسے کرنا ہے؟ وہ فلاں پیر نے بتایا، فلاں مرشد نے بتایا، فلاں امام نے بتایا، فلاں بابا نے بتایا، فلاں، بس اسی میں ہے. نبی کا مطلب اللہ نے نبی کو بھیجا کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس لیے بھیجا تھا کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل بنے اور اس نبی کے طریقے کے حساب سے ساری دنیا اپنی زندگی گزارے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. ان کے علاوہ کسی اور کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بنایا گیا، کسی امام کو آئیڈیل نہیں بنایا، کسی پیر کو آئیڈیل نہیں بنایا گیا. یہ اماموں کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ نبی ہیں. صحابہ کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ نبی ہیں. علی حسن حسین کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ نبی ہیں. ابوبکر عمر کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ نبی ہیں. ہم سب کے لیے آئیڈیل کون ہوں گے؟ پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو کہتے ہیں نبی کی معرفت. اور تیسری چیز علم کی جو تیسری چیز ہے، جن چیزوں کا علم ہم کو حاصل کرنا ہے، جسے علم کہتے ہیں، ایک ہے معرفت دین الاسلام بالادلۃ. دین اسلام کی پہچان. دین اسلام کی پہچان. دین اسلام کو پہچاننا ہے دلائل کے ذریعے. دین کو پہچاننا دلائل کے ذریعے. دین کو کیسے پہچاننا؟ ہمارے اطراف میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی حرکتیں دین کے نام پر کی جاتی ہیں. بہت سی حرکتیں دین کے نام پر کی جاتی ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نبی نے ایسا کام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نبی نے نہیں کیا، یہ کام نبی کے زمانے میں نہیں تھا. تو غلط کیسے ہوا؟ آپ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھے تو آپ صحیح ہیں. آپ کے والد بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھے تو آپ صحیح ہیں. یعنی اس طرح سے جب عمل کے ذریعے عبادت کے بارے میں پوچھا جائے ان سے کہ آپ جو عبادت کر رہے ہو، کیا یہ عبادت نبی نے کیا ہے؟ کیا اس عبادت کے بارے میں نبی نے کچھ بتایا ہے؟ تو بجائے قرآن سے اور حدیث سے اس کا ثبوت پیش کرنے کے، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو دین اسلام کو پہچاننا ہے دلائل کے ذریعے. اور دلیلیں کیا ہیں؟ دلیل ہے قرآن مجید اور احادیث رسول. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو کہا تھا کہ 4 چیزوں کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، ان میں سے پہلی چیز تھی علم. اور علم کس کو کہتے ہیں؟ ان 3 چیزوں کو: اپنے رب کو پہچاننا، اپنے نبی کو پہچاننا اور دین اسلام کو پہچاننا. اور دوسری چیز ہے عمل. اس جو علم حاصل کیا، نبی اللہ کو پہچانا، نبی کو پہچانا، دین اسلام کو پہچانا، اب اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. علم کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر علم نہیں ہے تو آپ عمل نہیں کر سکتے. اسی لیے کسی نے کہا ہے فمن عمل بلا علم فقد شابہ النصارى. جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے وہ نصارہ کے مشابہ ہے، یعنی کرسچن کے مشابہ، ان کے جیسا ہے. وہ ان کے پاس علم نہیں ہے، بس عمل ہے. عمل ہے. ایسے مسلمانوں میں دیکھیں بہت عمل ہے. علم اس کے بارے میں کوئی علم ہے نہیں ہے. بدعات ہیں، خرافات ہیں، شرکیات ہیں. ومن علم ولم يعمل فقد شابہ الیہود. اور جو علم حاصل کرے لیکن عمل نہ کرے، علم ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ یہود کے مشابہ ہے. عمل کرنا ہے تو علم ضروری ہے، اور علم حاصل کیا ہے تو عمل کرنا ضروری ہے. اور تیسری چیز ہے الدعوت الیہ. دعوت دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم ہمیں دیا ہے وہ علم لوگوں تک پہنچانا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبلغ بنا کر بھیجا، داعی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا تھا. اب لوگوں کو دینی تعلیم دیتے جائے. تو اس طرح سے آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو قیامت تک کے لیے اب ہماری ذمہ داری ہے نبی کا جو علم ہے وہ بعد والوں تک پہنچاتے رہیں. اور چوتھی چیز ہے الصبر علی الاذی فیہ. الصبر علی الاذی فیہ. دعوت دیں گے، مصیبت آئے گی. آپ لوگوں کو سمجھائیں گے،
لوگ آپ کو الٹے جواب بھی دیں گے. یہ نہ سمجھیں کہ آپ اچھی باتیں بول رہے ہیں تو سامنے والا پھول برسائے گا. اچھی باتیں آپ بولو گے، سچ بولو گے، حق بولو گے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سننے والا آپ کی تعریف کرے، آپ سے خوش ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سچ بولا کرتے تھے، حق بولا کرتے تھے، میٹھی زبان سے بولا کرتے تھے، احترام سے بولتے تھے. لوگ آپ کے منہ پر تھوکتے تھے، آپ کے گلے میں رسیاں باندھ کر گھسیٹتے تھے، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو آپ کے شہر سے نکالنے تک کا کام کیا. آپ نے حق بولا، سچ بولا، سب کچھ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی دین کا کام کرو گے، سچ بولو گے، صحیح سچائی کی دعوت دو گے، مصیبتیں آئے گی، اور اس مصیبت پر صبر کرنا، یہ چوتھی چیز جاننا ضروری ہے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعوت دائی کے لیے مصیبت ہے، اور مصیبت پر صبر اس نے کیا تو وہ کامیاب ہے. ہر دائی پر مصیبتیں آتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 مسائل کا ذکر کرنے کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ سورہ نصر، یہاں پر سورہ عصر یہ نقل کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے بتاتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر یہ 4 باتیں موجود ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی. یہ زمانہ کیا ہے؟ انسانی زندگی. یہ زمانے کے اندر بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، انسان الگ الگ حادثات سے گزرتا رہتا ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. یہ زمانے کے اندر انسان خسارے میں رہے گا، سوائے اس انسان کے الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا. اور یہ ایمان کیا ہے؟ یہ اعتقاد ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے، اپنے نبی کی پہچان ہے، آخرت پر یقین ہے. تو کہتے ہیں اس سے مراد علم ہے. وعملوا الصالحات، نیک عمل کیا، یہ عمل ہے. وتواصوا بالحق، اور حق بات کے لوگوں کو وصیت کرتا رہا، حق بات پہنچاتا رہا، یہ دعوت ہے. وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتا رہا، یہ صبر ہے. یعنی اس سورہ کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں. تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. یہ 4 چیزیں انہوں نے کہاں سے لائی؟ یہ سورۃ العصر سے لائی. سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بس تھوڑی سی باتیں ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورہ لکفتہم. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہی سورہ نازل کر دیتا لوگوں کو عمل کی ترغیب کے لیے تو کافی ہو جاتی، کیونکہ اس سورہ کے اندر علم کی ترغیب بھی ہے، عمل کی ترغیب بھی ہے، دعوت کی ترغیب بھی ہے، صبر کی ترغیب بھی ہے. تو دعوت و تبلیغ سے متعلق اگر اتنی صورت ہوتی تو بھی انسان کی رہنمائی رہبری کے لیے کافی ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی اور صورتیں اور آیتیں نازل فرمائی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل. امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک عنوان لکھا ہے، وہ عنوان ہے باب العلم قبل القول والعمل. قول، بولنے اور کرنے سے پہلے علم حاصل کرو. بولنے اور کرنے سے پہلے علم حاصل کرو. بغیر علم کے آپ نہ صحیح بول سکتے ہو، نہ صحیح طریقے سے عمل کر سکتے ہو. اور دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. سورہ محمد آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو، فَعْلَمْ، جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کی. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں علم سے شروعات کی. فَعْلَمْ، جان لو، علم سے شروعات کی، اور اس کے بعد قول و عمل کا تذکرہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں
جو علم ہے اس میں معرفت رب، معرفت نبی، معرفت دین اسلام، اللہ تعالیٰ یہ صحیح طرح سے ہمیں یہ معرفت عطا فرمائے اور دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس راستے پہ آنے والی مصیبتوں پر صبر کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔